معزز سامعین کرام، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے اور روزانہ ہزاروں افراد خانہ کعبہ کا 24 گھنٹے طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب یعنی کیوب کی صورت میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ ایسے حقائق پیش کروں گا جن سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے کہ جیسا کہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ حجر اسود کو ایک بڑے کپڑے میں رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقتوں میں کئی بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخری بار خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور خانہ کعبہ کی بنیاد کو مضبوط بنا کر دوبارہ ایک نئی چھت ڈالی گئی تھی اور یہ اب تک کی آخری ایک بڑی تعمیر ہے۔ اور اب خانہ کعبہ کی تعمیر کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ موجود ہے لیکن کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اسے کسی اور رنگ میں تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تعبیل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شیبہ کے خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے لے کر وہ اب تک ان چابیوں کے رکھوال ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنی طلحہ، خانہ کعبہ کی چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی اور غیر اخلاقی طریقے سے تجھ سے چھین لی جائیں۔ نمبر 5، دوستو، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے ہفتہ میں 2 بار کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ وقت میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ دوستو، خانہ کعبہ کا وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارشیں ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا اور بارش کے دنوں میں خانہ کعبہ آدھا پانی میں ڈوبا رہتا تھا۔ اور یقیناً یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا، تو کیا اس کی وجہ سے طواف کعبہ رک گیا تھا؟ ہرگز نہیں، مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ نمبر 7، تزئین و آرائش کروانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی۔ کئی سالوں تک لوگ یہ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہیں کہ جن کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویریں آن لائن انٹرنیٹ پر دیکھیں۔ خانہ کعبہ کا اندر والا حصہ سنگ مرمر اور ہرے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کروائی تھی اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ
سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے، مطلب ہمیشہ فرشتوں کا نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9، حجر اسود۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود ہمیشہ چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امایات کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ مارٹینز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا نام ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ عباسد کو واپس کر دیں، جب اسے واپس کیا گیا تھا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا نہیں ہے۔ مکعب کی شکل یعنی سکوئر سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ آدھا ایک گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس سے مراد لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ اس کے اوپر خرچ نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبہ کے مطابق کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر اس مقدس فریضہ کو انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر عرصہ میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔